آج آپ دیکھنے والے ہو 2006 میں آئی ہارر مسٹری مووی دا بیبیز روم۔ تو چلے بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کہانی کی شروعات میں ہم ماریا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی تھی۔ سبھی بچے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں جیمز نام کا ایک بچہ ہوتا ہے جو ایک پرانے گھر میں جا کر چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس گھر میں جاتا ہے اسے ریڈیو ٹائپ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیز ہے کیا۔ جیمز اسے کوئی کھلونا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن اچانک اسے ریڈیو میں سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آوازیں اوپر کے روم سے آ رہی ہیں، اور ان آوازوں کو یہ ریڈیو کیپچر کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ چیک کرنے اوپر کے کمرے میں جاتا ہے تو اس سے وہاں ایک جگہ پر پانی ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جیسے ہی جیمز پانی میں جھانکتا ہے تبھی پانی میں سے ہاتھ نکل کر اسے اندر کھینچ لیتا ہے۔ ادھر ماریا جیمز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کافی تھک چکی تھی، تبھی اسے جیمز دکھائی دیتا ہے جو کہیں جا رہا تھا۔ ماریا اسے کافی آوازیں لگاتی ہے، لیکن وہ بنا کوئی رسپانس دیے اپنا ریڈیو وہیں پر پھینکتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ماریا اس ریڈیو کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اب کئی سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب ماریا بوڑھی ہو چکی ہے اور ایک اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہے، لیکن ابھی تک اس نے وہ ریڈیو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور جس اولڈ ایج ہوم میں وہ رہتی ہے وہ اسی گھر کے پاس میں بنا ہے۔ جس کے بعد ہم سونیا، اس کے بیٹے مارک اور اس کے ہسبینڈ اینٹونیو کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ گھر انہیں کافی سستے میں مل گیا تھا، اور پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے اینٹونیو نے گھر کے پاس کو جانے بنا اسے خرید لیا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں گھر کو رینویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر اینٹونیو کی بہن آتی ہے جو گھر خریدنے کی خوشی میں انہیں مبارکباد دیتی ہے، لیکن گھر کی ایسی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ گھر کسی بھوتیا حویلی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب رات کو سونیا اور اینٹونیو سارے گفٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہیں اینٹونیو کی بہن نے دیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بیبی فون بھی ہوتا ہے جسے بچے کے کمرے میں رکھا جاتا ہے، جس میں بچے کی رونے کی آوازیں سن کر پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے، اس لیے اینٹونیو ایک فون بچے کے پاس رکھتا ہے اور دوسرا اپنے پاس۔ اب رات کو جب وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تبھی سونیا کو مار کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مار کے روم میں کوئی ہے جو اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور انٹونیو ایک ڈنڈا لے کر مار کے روم میں جاتا ہے تاکہ وہ اسے بھگا پائے، لیکن کمرے میں آنے کے بعد اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انٹونیو سوچتا ہے یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ اگلے دن انٹونیو آفس دیر سے پہنچتا ہے کیونکہ وہ کل رات ہوئے انسیڈنٹ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے باس کو بھی اس سب کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اس کا باس اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن انٹونیو کہتا ہے کہ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کی آوازیں سنی تھی۔ تو اس کا باس اسے گیبریل نام کے ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اس سے بات کر سکتے ہو، اس سے پیرانارمل چیزوں کی کافی نالج ہے۔ لیکن انٹونیو ابھی ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بیبی فون ہی خراب ہو، اس لیے انٹونیو مال آ کر دوسرا بیبی فون خرید لیتا ہے جس میں کیمرہ بھی تھا، یعنی کہ اب بچے کی آوازیں سنائی دینے کے ساتھ ساتھ وہ اسے دیکھ بھی سکیں گے۔ اس لیے انٹونیو اسے مار کے روم میں سیٹ کر دیتا ہے۔ اب رات میں جب انٹونیو کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ اسے بیبی فون میں مار کے ساتھ ایک ڈراؤنا آدمی دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے وہ چاقو لے کر مار کے روم میں جاتا ہے، لیکن اسے پھر سے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر سونیا کی نظر جب بیبی فون پر پڑتی ہے تو وہ انٹونیو کے ہاتھ میں چاقو دے کر گھبرا جاتی ہے کہ آخر یہ کر کیا رہا ہے، کہیں یہ مار کو مار تو نہیں رہا۔ اس لیے وہ بھاگ کر مار کے پاس جاتی ہے اور انٹونیو سے اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح انٹونیو پولیس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن وہاں سے اسے کوئی بھی مدد نہیں ملتی کیونکہ گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا اور نہ ہی گھر میں کسی کے زبردستی گھسنے کے نشان ہیں۔ انٹونیو گھر میں ایک الارم سسٹم سیٹ کر دیتا ہے تاکہ جو بھی گھر میں گھسنے کی کوشش کرے فوراً الارم بج جائے، لیکن اگر گھر کے کسی ممبر کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے تو اسے پہلے الارم آف کرنا ہوگا، نہیں تو اس کی وجہ سے بھی الارم بج جائے گا۔ اور اس چیز سے سونیا اور انٹونیو تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ شاید اب وہ آدمی گھر کے اندر نہیں آ پائے گا۔ اب اگلے دن جب انٹونیو آفس میں ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نیوز پرنٹ ہونے کو آتا ہے کیونکہ انٹونیو نیوز پیپر ایڈیٹر ہے، اس لیے نیوز پیپر کے حساب سے آج کل گھروں میں چوری کی واردات کافی بڑھ گئی ہے۔ چوروں کا ایک گینگ ہے جو پہلے گھروں پر ایک نشان لگاتے ہیں اور پھر رات ہوتے ہی اس نشان کے اکارڈنگ چوری کرتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے تو اسے دروازے پر ایک عجیب سا نشان دکھائی دیتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ اسی چور گینگ کا نشان ہے، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں، تو اس لیے وہ سونیا کو کچھ
कुछ भी नहीं बताता। अब कल रात की तरह आज भी उसे बिना अलार्म बजे मार के पास वही आदमी दिखाई देता है। ये देखकर वो और घबरा जाता है और फिर से चाकू उठाए घर में घूमने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो बिना सोचे समझे चाकू मार देता है। लेकिन वहाँ कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही थी। लेकिन किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन अब एंटोनियो की ऐसी हरकत से वो डर जाती है और सोचने लगती है कि एंटोनियो पागल हो गया है, जो अपनी ही बीवी और बच्चे को मारने पर तुला हुआ है। इसलिए वो अगले दिन मार के साथ घर से जाने का फैसला करती है। एंटोनियो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वहाँ पर मारिया आती है, जो उससे कहती है कि सोनिया तो चली गई, अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना यही फंस कर रह जाओगे, ये घर भूतिया है। और इससे पहले वो और कुछ कह पाती, ओल्ड एज होम से एक लड़की आकर उसे अपने साथ ले जाती है और एंटोनियो से कहती है कि मारिया की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, वो मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए ऐसी बातें करती रहती है। अब अगले सीन में एंटोनियो जब ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे दरवाजे के बाहर कोई जादू टूने जैसी चीज दिखाई देती है। ये देखकर उसे लगता है कि ये काम मारिया का होगा, इसलिए वो फौरन उसके पास जाता है। लेकिन मारिया तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। एंटोनियो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं सच में वो पागल तो नहीं हो गया। अब घर आने के बाद एंटोनियो जब उस बेबी फोन को देखता है तो उसमें एंटोनियो को एक लड़की दिखाई देती है जो खून में लथपथ होती है और रेंगते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एंटोनियो जब अपनी आंखों से उस जगह को देखता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बेबी फोन में वो लड़की अब भी दिखाई दे रही थी। अब एंटोनियो को समझ आ जाती है कि ये बेबी फोन वो चीज देख पा रहा है जो उसकी आंखें नहीं देख पा रही। ऐसे ही मार के पास बैठा आदमी एंटोनियो के वहां आने के बाद वहीं पर बैठा रहता था, लेकिन एंटोनियो को वो दिखाई नहीं देता था। ये जानकर एंटोनियो पूरे घर में उस बेबी फोन को लेकर घूमता है, जिसमें उसे एक आदमी भी दिखाई देता है जो अपने ही बेटे को मार देता है। और जो लड़की घर में खून में लथपथ रेंग रही थी वो भी उसी की वाइफ थी। और ये सब देखकर एंटोनियो फिर से डर जाता है। अब अगले दिन एंटोनियो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है जिससे उसने ये घर खरीदा था। एंटोनियो पूछता है कि इस घर में मुझसे पहले कौन रहता था, लेकिन एजेंट बात को घुमाते हुए सिर्फ उसे 5 साल का रिकॉर्ड दिखाता है, जिससे एंटोनियो को पता चलता है कि पिछले 5 सालों में 3 लोगों ने इस घर को खरीदा है और किसी अनजानी वजह से उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ा। जिसके बाद वो वहाँ से कैब्रल के पास जाता है और घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। कैब्रल कहता है कि जैसा तुम बता रहे हो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा। जिनकी इस घर में जान गई उन्हीं की आत्मा वहाँ पर भटक रही है, जिसे तुम अपनी आंखों से तो नहीं लेकिन हाँ उस बेबी फोन से देख पा रहे हो। उन्होंने अभी तक तुम्हें परेशान नहीं किया तो तुम्हें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन एंटोनियो कहाँ बाज आने वाला था, वो लाइब्रेरी में आकर पुराने न्यूज़पेपर को देखने लगता है और उससे एक न्यूज़पेपर में उस घर की न्यूज़ भी मिल जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि उस घर की एक खिड़की को आज के टाइम में ईंट से बंद कर दिया गया है। ये देखकर एंटोनियो तजस्सुस में पड़ जाता है कि आखिर उस खिड़की को ईंट से बंद क्यों किया गया है। इसलिए वो घर में आकर एक दीवार को तोड़ने लगता है, क्योंकि खिड़की के साथ उस कमरे को भी ईंट से बंद कर दिया गया था। लेकिन तभी उसे घर में किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वो जैसे ही बेबी फोन में देखता है उसके पीछे एक ईवल एंटिटी आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो जाती है। एंटोनियो कई सारे बेबी फोन्स लेकर घर में सीसीटीवी की तरह लगा देता है ताकि वो देख सके कि इस घर में चल क्या रहा है। तभी उसे बेबी फोन में उस घर में काफी ड्राउनी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और बेबी फोन के जरिए वो उस कमरे में भी पहुंच जाता है जिसे बंद कर दिया गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि एंटोनियो ने इस बंद कमरे की दीवार को दरवाजे की तरह खोला और फिर अंदर आया। वो उसी दुनिया में चला गया जो उसे बेबी फोन में नजर आ रही थी। अब वो यहाँ की चीजें बिना बेबी फोन के भी देख सकता है। तभी उसे एक टॉय हाउस के अंदर एक गुड्डा दिखाई देता है और वो गुड्डा कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो ही था। तभी वहाँ पर उस दुनिया का एंटोनियो आने लगता है तो बाहर की दुनिया का पुराना एंटोनियो कहीं छुप जाता है। एंटोनियो सबसे पहले सोनिया के पास आकर उसके गले में चाकू घुसा देता है और सोनिया ही वो लड़की थी जो पुराने एंटोनियो को बेबी फोन में लथपथ दिखाई देती है। लेकिन जब यहाँ वाले एंटोनियो की नजर पुराने वाले एंटोनियो पर पड़ती है वो उसके पीछे लग जाता
جاتا ہے، اس لیے وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنی دنیا میں واپس آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ کیبرل کو فون پر ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے اپنے فیوچر کو اس بیبی فون میں دیکھ لیا ہے، لیکن کیبرل اس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارا فیوچر ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم پیرالل یونیورس کے بارے میں جانتے ہو؟ پیرالل یونیورس کا مطلب ہے ایک جیسی کئی دنیا جہاں سیم لوگ رہتے ہیں۔ میرے خیال سے بیبی فون نے تمہیں پیرالل یونیورس میں پہنچا دیا تھا، وہاں تم نے جو بھی دیکھا کہ ایک آدمی مار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس میں دوسری دنیا کا انٹونیو تھا جو مار کے ساتھ اپنی دنیا میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن بیبی فون کے ذریعے تم نے اسے دیکھ کر یہ سمجھا کہ وہ تمہاری دنیا میں ہے، لیکن تمہارے وہاں جانے پر اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سونیا کو مارنے کے بعد تمہاری دنیا میں آنے کی کوشش کرے گا تاکہ تمہاری جگہ لے پائے، اس لیے تمہیں جلد سے جلد سارے بیبی فون کو برباد کر دینا چاہیے تاکہ دوسری دنیا کا انٹونیو یہاں آ ہی نہ پائے۔ جس کے بعد وہ سارے بیبی فونز کو توڑ دیتا ہے، تبھی وہاں سونیا آ جاتی ہے اور انٹونیو سے معافی مانگتی ہے۔ اب اگلے سین میں انٹونیو آفس میں ہوتا ہے تو اس سے کال آتی ہے جس میں دوسری دنیا کا انٹونیو اسے گھر آنے کو کہتا ہے، اور یہ سن کر وہ کافی گھبرا جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ سونیا کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن سونیا کو لگتا ہے کہ انٹونیو پھر سے پاگل ہو رہا ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں، جس وجہ سے دونوں کے درمیان بحث ہو جاتی ہے۔ سونیا اسے مارک کے پاس جانے نہیں دیتی، وہ اسے مارک سے دور کرنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ دونوں مارک کے روم میں آتے ہیں تو انہیں مارک دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس سے تو پیرالل یونیورس کا انٹونیو اپنے ساتھ لے گیا ہے، لیکن سونیا کو لگتا ہے کہ مارک کو غائب کرنے کے پیچھے پرانے والے انٹونیو کا ہی ہاتھ ہے، جس وجہ سے وہ ہاتھا پائی پر اتر آتی ہے اور اسی وجہ سے انٹونیو کے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن تبھی انٹونیو مارک کو بچانے کے لیے ایک بیبی فون جسے اس نے چھپا کر رکھا تھا اس کے ذریعے پیرالل یونیورس میں چلا جاتا ہے جہاں اسے مارک اور پیرالل انٹونیو دکھائی دیتا ہے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد پولیس گھر آ کر سونیا کو سنبھالتی ہے اور وہاں ہمیں انٹونیو بھی دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ مارک بھی ہے، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی سونیا کو ایمبولینس میں لے جایا جاتا ہے تبھی سونیا نوٹس کرتی ہے کہ انٹونیو کے ہاتھ پر تو کٹ لگا ہی نہیں ہے، جس کا مطلب تھا کہ یہ پیرالل یونیورس کا انٹونیو ہے۔ لیکن اس سے پہلے سونیا کچھ سمجھ پاتی ایمبولینس اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف پرانے والا انٹونیو پیرالل یونیورس میں جا کر ہی پھنس چکا تھا، جسے ہم بیبی فون کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر بہت سے کٹ بھی لگے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔